السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 481 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو قوت پہنچاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کیا۔ حدیث نمبر 482 محمد بن سیرین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد 2 نمازوں میں سے کوئی نماز پڑھائی، ظہر یا عصر کی۔ ابن سیرین نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا نام تو لیا تھا لیکن میں بھول گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر سلام پھیر دیا، اس کے بعد ایک لکڑی کی لاٹھی سے جو مسجد میں رکھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ بہت ہی خفا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور ان کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کیا، اور آپ نے اپنے دائیں رخسار مبارک کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے سہارا دیا۔ جو لوگ نماز پڑھ کر جلدی نکل جایا کرتے تھے وہ مسجد کے دروازوں سے پار ہو گئے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ کیا نماز کم کر دی گئی ہے؟ حاضرین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، لیکن انہیں بھی آپ سے بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ انہی میں ایک شخص تھے جن کے ہاتھ لمبے تھے اور انہیں ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم کر دی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ حاضرین بولے کہ جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور باقی رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر تکبیر کہی اور سہو کا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی لمبا سجدہ، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی، پھر تکبیر کہی اور دوسرا سجدہ کیا، معمول کے مطابق یا اس سے بھی طویل، پھر سر اٹھایا اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بار بار ابن سیرین سے پوچھا کہ کیا پھر سلام پھیرا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمران بن حسین کہتے تھے کہ پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 483 موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ مدینے سے مکہ تک راستے میں کئی جگہوں کو ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھتے اور کہتے کہ ان کے باپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مقامات پر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور موسیٰ بن عقبہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بیان کیا کہ وہ ان مقامات پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور میں نے سالم سے پوچھا تو مجھے خوب یاد ہے کہ انہوں نے بھی نافع کے بیان کے مطابق ہی تمام مقامات کا ذکر کیا، فقط مقام شرف روحہ کی مسجد کے متعلق دونوں نے اختلاف کیا۔ حدیث نمبر 484 موسیٰ بن عقبہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب حج کے لیے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں قیام فرمایا۔ ذوالحلیفہ کی مسجد کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے اترے، اور جب آپ کسی جہاد سے واپس ہوتے اور راستہ ذوالحلیفہ سے ہو کر گزرتا یا حج یا عمرے سے واپسی ہوتی تو آپ وادی عتیق کے نشیبی علاقے میں اترتے، پھر جب وادی کے نشیب سے اوپر چڑھتے تو وادی کے بالائی کنارے کی اس مشرقی حصے پر پڑاؤ ہوتا جہاں کنکریوں اور ریت کا کشادہ نالہ ہے، یعنی بطحا میں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو صبح تک آرام فرماتے۔ یہ مقام اس مسجد کے قریب نہیں ہے جو پتھروں کی بنی ہے، آپ اس ٹیلے پر بھی نہیں ہوتے جس پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ وہاں ایک گہرا نالہ تھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہیں نماز پڑھتے،
اس کے نصیب میں ریت کے ٹیلے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ کنکریوں اور ریت کے کشادہ نالہ کی طرف سے سیلاب نے آ کر اس جگہ کے آثار و نشانات کو پاٹ دیا ہے جہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 485۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں اب شرف روحہ کی مسجد کے قریب ایک چھوٹی مسجد ہے۔ عبداللہ بن عمر اس جگہ کی نشاندہی کرتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ کہتے تھے کہ یہاں تمہارے دائیں طرف جب تم مسجد میں قبلے روح ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو، جب تم مدینے سے مکہ جاؤ تو یہ چھوٹی سی مسجد راستے کے دائیں جانب پڑتی ہے۔ اس کے اور بڑی مسجد کے درمیان ایک پتھر کی مار کا فاصلہ ہے یا اس سے کچھ کم زیادہ۔ حدیث نمبر 486۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس چھوٹی پہاڑی کے طرف نماز پڑھتے جو روحہ کے آخری کنارے پر ہیں، اور یہ پہاڑی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں راستے کا کنارہ ہے۔ اس مسجد کے قریب جو اس کے اور روحہ کے آخری حصے کے بیچ میں ہے، مکے کو جاتے ہوئے اب وہاں ایک مسجد بن گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے بلکہ اس کو اپنے بائیں طرف مقابل میں چھوڑ دیتے اور آگے بڑھ کر خود پہاڑی ارک الطیبہ کے طرف نماز پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب روحہ سے چلتے تو ظہر کی نماز اس وقت تک نہ پڑھتے جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاتے۔ جب یہاں آ جاتے تو ظہر پڑھتے، اور اگر مکے سے آتے ہوئے صبح صادق سے تھوڑی دیر پہلے یا سحر کے آخر میں وہاں سے گزرتے تو صبح کی نماز تک وہیں آرام کرتے اور فجر کی نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 487۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کے دائیں طرف مقابل میں ایک گھنے درخت کے نیچے وسیع اور نرم علاقے میں قیام فرماتے جو قریہ رویسہ کے قریب ہے۔ پھر آپ اس ٹیلے سے جو رویسہ کے راستے سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ہے چلتے تھے۔ اب اس درخت کا اوپر کا حصہ ٹوٹ گیا ہے اور درمیان میں سے دوہرا ہو کر جڑ پر کھڑا ہے۔ اس کے جڑ میں ریت کے بہت سے ٹیلے ہیں۔ حدیث نمبر 488۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع سے یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریہ ارض کے قریب اس نالے کے کنارے نماز پڑھی جو پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے پڑتا ہے۔ اس مسجد کے پاس 2 یا 3 قبریں ہیں۔ ان قبروں پر اوپر تلے پتھر رکھے ہوئے ہیں۔ راستے کے دائیں جانب ان بڑے پتھروں کے پاس جو راستے میں ہیں ان کے درمیان میں ہو کر نماز پڑھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریہ ارض سے سورج ڈھلنے کے بعد چلتے اور ظہر اسی مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 489۔ عبداللہ بن عمر نے نافع سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کے بائیں طرف ان گھنے درختوں کے پاس قیام فرمایا جو ہرشہ پہاڑ کے نزدیک نصیب میں ہے۔ یہ ڈھلوان جگہ ہرشہ کے ایک کنارے سے ملی ہوئی ہے۔ یہاں سے عام راستہ تک پہنچنے کے لیے تیر کی مار کا فاصلہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑے درخت کے طرف نماز پڑھتے تھے جو ان تمام درختوں میں راستے سے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اور سب سے لمبا درخت بھی یہی ہے۔ حدیث نمبر 490۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نالے میں اترا کرتے تھے جو وادی مرج ظہر ان کے نصیب میں ہے۔ مدینے کے مقابل جب کہ مقام صفراوات سے اتر جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھلوان کے بالکل نشیب میں قیام کرتے تھے۔ یہ راستے کے بائیں جانب پڑتا ہے۔ جب کوئی شخص مکہ جا رہا ہو، راستے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کے درمیان صرف ایک پتھر ہی کے مار کا فاصلہ ہوتا۔
حدیث نمبر 491 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام جی طوا میں قیام فرماتے اور رات یہیں گزارا کرتے تھے اور صبح ہوتی تو نماز فجر یہیں پڑھتے۔ مکہ جاتے ہوئے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ ایک بڑے سے ٹیلے پر تھی، اس مسجد میں نہیں جو اب وہاں بنی ہوئی ہے، بلکہ اس سے نیچے ایک بڑا ٹیلا تھا۔ حدیث نمبر 492 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑ کے دونوں کونوں کو رخ کیا جو اس کے اور جبل طویل کے درمیان کعبہ کے سمت ہے۔ آپ اس مسجد کو جو اب وہاں تعمیر ہوئی ہے اپنی بائیں طرف کر لیتے، ٹیلے کے کنارے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اس سے نیچے سیاہ ٹیلے پر تھی۔ ٹیلے سے تقریباً 10 ہاتھ چھوڑ کر پہاڑ کے دونوں گھاٹیوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے جو تمہارے اور کعبہ کے درمیان ہے۔ حدیث نمبر 493 عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اس زمانے میں میں بالغ ہونے والا ہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ تھی۔ میں صف کے باج حصے سے گزر کر سواری سے اترا اور میں نے گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور صف میں داخل ہو گیا، پس کسی نے مجھ پر اعتراض نہیں کیا۔ حدیث نمبر 494 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن مدینے سے باہر تشریف لے جاتے تو چھوٹے نیزے کو گاڑنے کا حکم دیتے۔ وہ جب آپ کے آگے گاڑ دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں کی خلافہ نے اسی جگہ سے بچھا ساتھ رکھنے کی عادت بنا لی ہے۔ حدیث نمبر 495 شعبہ نے بیان کیا کہ عون بن ابی جحیفہ سے کہا، میں نے اپنے باپ وہب بن عبداللہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بطحا میں نماز پڑھائی۔ آپ کے سامنے انزا ڈنڈا جس کے نیچے پھل لگا ہوا ہو گاڑ دیا گیا تھا۔ چونکہ آپ مسافر تھے اس لیے جوہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے عورتیں اور گدھے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 496 سہل بن سعد نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کرنے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ رہتا تھا۔ حدیث نمبر 497 سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسجد کی دیوار اور منبر کے درمیان بکری کے گزر سکنے کے فاصلے کے برابر جگہ تھی۔ حدیث نمبر 498 نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برچھا گاڑ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 499 عون بن ابی حذیفہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے باپ ابو حذیفہ وہب بن عبداللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت باہر تشریف لائیں، آپ کی خدمت میں وضو کا پانی پیش کیا گیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انزہ گاڑ دیا گیا تھا اور عورتیں اور گدھے پر سوار لوگ اس کے پیچھے سے گزر رہے تھے۔ حدیث نمبر 500 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک اور لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جاتے، ہمارے ساتھ اقاذہ ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو یا چھڑی یا انزہ ہوتا، اور ہمارے ساتھ ایک چھاگل بھی ہوتا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ہم آپ کو وہ چھاگل دے دیتے تھے۔